بعد کون سی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ جن کو جی ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اکثر کیا جاتا ہے۔ اور مرزا صاحب جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کی ورڈنگ بتاتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت 99.9% قرآن نازل ہو چکا تھا۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور بھائی جو پیچھے 1% بچتا ہے وہ کیا قرآن نہیں ہے؟ چلو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں نا قرآن کریم کی، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں 99.9% کو الگ کریں، باقی کتنی رہتی ہیں؟ کوئی 2-4 آیتیں ہوں گی نا، وہ کیا کم ہیں؟ کیا وہ وحی نہیں ہے؟ کیا ان کو لکھنا شرف نہیں ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں وحی نہیں تھیں؟ بتائیں نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی حدیثیں بھی لکھواتے تھے، پتہ ہے صحیح بخاری میں ہے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ یہ میرے ایک صحابی ہیں، وہ مانگ رہے ہیں، ان کو حدیثیں لکھ کر دو۔ حدیثیں بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے۔ فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال زندہ رہے پتہ ہے آپ کو؟ 3 سال۔ اور 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی ہے۔ 3 سال، 2.5 سال، 2 سال، یہ جو عرصہ ہے اس دوران کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ کیسی عقل ہے ان کی؟ اس دوران کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، نہ قرآن نازل ہوا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی نازل ہوئی۔ قرآن بھی وہی ہے، اس کی ایک آیت بھی ہو تب بھی وہی ہے، 1000 آیتیں ہوں تب بھی وہی ہے۔ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بھی آیت لکھی ہو یا ایک بھی حدیث لکھی ہو تب بھی وہ کاتب وحی ہیں کہ نہیں؟ اور یہ تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا نا، کو وکان یکتب الوحی، ہم نے اپنی طرف سے تو کہا نہیں۔ عبداللہ بن عباس جھوٹ تو نہیں بولتے۔ دلائل النبوہ سے حوالہ تو مرزا صاحب خود پیش کر چکے کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وکان یکتب الوحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدنا معاویہ کو بلا بھیجا، بلا کے لاؤ۔ کیوں بلایا؟ وہ فرماتے ہیں وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ ہن اے مرزا صاحب دسن عبداللہ بن عباس کو پوچھن بھی کیڑی وہی لکھ دے سی؟ 99.9% تو پہلے نازل ہو گئی۔ یہ عبداللہ بن عباس پر اعتراض ہے، ہم پر نہیں ہے۔ محدثین پر، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور مورخ ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں صحیح ترین حدیث میں سے، وہ بھی اس کو فضیلت کہہ رہے ہیں۔ محدثین فضیلت کہتے ہیں کہ کاتب وحی ہونا فضیلت ہے، یہ کہتے ہیں کوئی فضیلت نہیں۔ کدی تو کہتے ہیں کوئی فضیلت نہیں، کدی کہتے ہیں کیڑی وحی لکھی ہے۔ او بھائی کیڑی وہی لکھی فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس سے سوال کریں کہ کون سی وحی لکھی؟ ہم تو ان کی بات مانتے ہیں، وہی لکھتے تھے، پھر کہتے ہیں کہ وہی لکھنا کوئی فضیلت نہیں، اور کوئی فضیلت نہیں۔ عبداللہ بن عباس کیوں فرماتے ہیں کہ وکانا یکتب الوحی؟ اور محدثین نے اس بات کو امام ابن عساکر کو جا کر پوچھو کہ یہ تو فضیلت ہے ہی نہیں، تسی آندے ہو بھی بڑی فضیلت ہے۔ انا للہ و انا الیہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔